السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 29 جمادی الثانیہ، مورخہ 15 جمادی الثانیہ سن 1442 ہجری بمطابق 29 جنوری سن 2021، حضرت یوسف صدیق علیہ السلام دے ذکر خیر دے عنوان نال اج اے 5واں خطبہ جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعے بات اختتام پذیر اتھو تک ہوئی سی کہ یوسف صدیق علیہ السلام کو خوابہ دی تعبیر سنن تو بعد جو ایک بندہ آزاد ہویا سی، جس نو دوبارہ بادشاہ دا ساکی بنن دا شرف حاصل ہویا، انہوں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بادشاہ دے سامنے میرا بھی ذکر کری کہ جیل دے اندر ایک یوسف نامی بے گناہ قیدی بن دے۔ تو وہ جدو آزاد ہو کے گیا تو شیطان نے انہوں یوسف علیہ السلام دا ذکر بھلا دیتا۔ تو یوسف علیہ السلام نو چند سال، یعنی کم از کم 3 سال، زیادہ تو زیادہ 9 سال مزید جیل دے اندر رہنا پیا۔ اس دوران جیڑا شاہ ریان سی، یعنی ایک وزیر اعظم جو زلیخا دا خامد
کہ جن نے یوسف علیہ السلام کو خریدیا اور جنہیں گھر یوسف علیہ السلام پلے بڑے، ایک اس تو اتے جو بادشاہ سی ریان جس دا نام میں دسیا سی، وہ اس دوران فوت ہو گیا، تو بادشاہی دی سیٹ تے ہن اے وزیر اعظم آ گیا ہے فوتی فار، یعنی ہن سارا جو مصر ہے اور اس دے زیر نگین ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل دے اندر نے، تو اس دوران اس بادشاہ فوتی فار کو خواب آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دے اندر بڑے پیارے انداز یہ نقشہ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ۔ بادشاہ نے خواب ویکھیا ہے، اپنے سارے درباریاں نو بلا لیا ہے، صرف درباریاں نو ہی نہیں، اور بھی مصر وچوں بڑے بڑے عالموں نے کٹھے کر لینے، سارے دے درباری وزیر مشیر تے دوسرے تیسرے عالم دے کول بیٹھے ہوئے نے۔ اور بادشاہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ۔ بادشاہ کہتا ہے میں خواب ویکھیا ہے، او میرے وزیروں، میرے مشیروں، میرے درباریوں، اوے مولویوں، اوے عالموں، اوے معبروں، سارے میری تنخواہ سن لو۔ انی ارا سبع بقرات سمان، میں خواب دے اندر 7 موٹیاں گاواں ویکھیاں نے۔ کی ویکھیا ہے؟ 7 موٹیاں گاواں نے، یأکلہن سبع عجاف، انہاں موٹیاں موٹیاں گاواں نو 7 پتلیاں پتلیاں گاواں کھا رہیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، تے 7 ہرے سٹے نے، وَأُخَرَ یابسات، اور کچھ خشک سٹے نے۔ یا ایھا الملأ، اے میرے او ساتھیو، میرے او درباریو، میرے او وزیرو، افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ میرے خواب دی مینوں تعبیر دسو ہے، جے تسی تعبیر کر سکتے ہوتے۔ افتونی فی رؤیایا، میرے خواب دے بارے کو فتویٰ دیو نا مینوں، یعنی تعبیر دسو۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، جے تسی خواب دی تعبیر کر سکتے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ خواب 3 قسم دا ہوندا ہے۔ جنہیں سانو خواب آتے ہیں نا، انہاں سارے خواباں دیاں 3 قسماں ہوندیاں نے۔ انہاں 3 قسماں وچوں ایک قسم دا خواب ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اپنے دل دی گل، جو اپنے دل دے اندر گل ہوندی ہے، جو اپنی سوچ ہوندی ہے، وہی رات نو خواب دی شکل بن کے ساڑے سامنے آ جاتی۔ نمبر 2، شیطان دا ڈراوا، اور نمبر 3، اللہ دی طرفوں بشارت۔ اے 3 قسم دا خواب ہوتا ہے۔
اپنے دل دی گل ایک، شیطانی ڈراوا دو، اور اللہ دی طرفوں بشارت تین۔ اور جے تانوں شیطانی خواب آندا ہے، نبی اکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک خواب دا اثر 40 سال تک انسان دا پیچھا کر سکتا ہے۔ کوئی خواب ایسا ناگزیر ڈراؤنا قسم دا آ گیا ہے، اگر اسی اللہ کو پناہ نہیں منگی، دعا نہیں پڑھی، تو اس خواب دا 40 سال تک اثر رہ سکتا ہے، یعنی 40 سال تک سانو وہ ڈراؤنا خواب آ سکتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ جدو تسی کو ڈراؤنا خواب ویکھو، تسی اٹھو، اپنے کھبے پاسے 3 مرتبہ تھوک دیو، اور تھوکنا نہیں منہ وچ، یعنی منہ تھوک نال بھر کے تے تھوکنا نہیں، سٹنا نہیں تھوک، بلکہ صرف تھو تھو، جی میں کسی تو نفرت کا اظہار کریدا ہے، 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہے، اور زبان تو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اللہ میں شیطان دے شر تو تے اس خواب دے شر تو تیری پناہ منگنا۔ یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ کنی باری؟ 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہے، اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اے الفاظ 3 دفعہ پڑھنے نے ضرور اس خواب دا اثر زائل ہو جائے گا۔ بس اتنا ہی کافی ہے خواب دے متعلق، نہیں تو ایک مستقل مضمون ہے۔ تو بادشاہ کہندا بھی میں 7 پتلیاں پتلیاں گاواں نوں ویکھیا ہے، وہ موٹیاں موٹیاں گاواں نوں کھان ڈیاں نے، تے 7 سٹے ہرے نے اور کچھ خشک سٹے نے، مینوں اس خواب دی تعبیر دسو۔ اللہ اکبر۔ ہن وچے ہی بادشاہ دے درباری بھی اور آسیوں پاسیوں بلائے گئے عالم بھی وچے ہی نے، تے کی کہندے نے؟ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ اے بادشاہ، اضغاث احلام، راتی کتے کھان پینے جو وعدہ گھاٹا تیرے کو ہو گیا ہے، تیرے پیٹ جو گیس بن گئی ہے، تے پرا گندہ قسم دے بکھرے بکھرے اجڑے اجڑے تے بے مقصد تے اوٹ پٹانگ جے خواب ویکھنے شروع کر دیتے نہیں، تے سانو اے جے اوٹ پٹانگ خواباں دیاں تعبیراں آوندیاں ہی نہیں۔ اصل ہے جس انہاں نوں خواباں دیاں تعبیراں آوندیاں ہی نہیں سن، او تے سارے سن بس ٹکر فن۔ اللہ اکبر۔ روٹیاں کھان والے اور بادشاہ دی تنخواہ تے پلن والے، انہاں نوں خواباں دیاں تعبیراں نال یا علماں نال انہاں نوں کی واسطہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اوے جنہاں نوں لگ جائے نا، جنہاں دے منہ نوں، انہاں نوں پھر علم نال کوئی واسطہ نہیں رہندا۔ اللہ اکبر۔ سانو یہ جہاں پٹھیاں سدھیاں بے مقصد خواباں دیاں تعبیراں نہیں ہوندیاں۔ قال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ بندہ جڑا آزاد ہو کے آیا سی، جڑا آ کے بادشاہ دا ساکی بنیا سی، انہیں بادشاہ دے خواب نو سنیا تے کی کہندا؟ قال الذی نجا منہما، او جڑا انہاں دوواں وچوں نجات پا کے گیا ہے، وذکر بعد امۃ، انہیں جدو بادشاہ دا خواب سنیا تے انہوں یوسف یاد آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اصل دے اندر یوسف علیہ السلام دا جیلوں نکلن دا ویڑا ہی ہونا ہے، او دا کوئی قصور نہیں۔ اونے یوسف نو یاد نہ کیتا، بادشاہ دے سامنے یوسف دا ذکر نہ کیتا، نہیں نہیں،
اصل وچ ادوں یوسف دے جیلوں نکلن دا اجے ویلا ہی نہیں سی آیا، ویلا ہون آیا تے انہوں یوسف یاد آ گیا۔ قرآن کہتا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، مدتاں بعد انہوں یوسف دا چیتا آ گیا، یوسف دا چیتا آ گیا تے کی کہتا ہے اَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ، آندہ میں تو انہوں اس خواب دی تعبیر لیا کے دینا، مینوں کلو تے صحیح، مینوں کلو تے صحیح۔ اینے آپ درباری سیانے سیانے بندے میرے کول بیٹھے نے، انہاں نوں خواب دی تعبیر نہیں آئی، تو کتھوں تعبیر پوچھ کے آئیں گا؟ آخے جیلوں، کتھوں تعبیر پوچھن جیلے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا ہونا کہ وہ بادشاہ کہندا ہوئے گا حیران ہو کے ہیں، اوے کام دے بندے جیلے تے چوڑ سارے ویلے، جی کام دے بندے سارے جیلے تے جھوٹاں ساریاں ویلیاں، میرے کو روٹیاں کھان نہیں آنے۔ اللہ اکبر۔ تے پھر منہ کی وینا ہے، جانا پھر جا کے وہ تعبیر پوچھ کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن اے بندہ گیا ہے بادشاہ دا ساکی، جیل دے اندر گیا ہے، جاندیاں سارے نو یاد آ گیا بھئی یوسف نے مینوں کیا سی کہ بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کری، مینوں یاد نہیں رہا۔ ہن یوسف نو بلاندا کیویں میں، یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق، اوے سچیا یوسفہ، کی آندہ ہے؟ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اوہ یوسف سچیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، ایک خواب تیرے کو لے کے آیا، ایک خواب لے کے آیا، ذرا یہ تعبیر تے دس کی؟ اوہی خواب سنایا بھی 7 پتلیاں گاواں 7 موٹیاں گاواں نو کھان نہیں آنے تے خشک سٹے 7 تے کچھ 7 ہرے سٹے اور کچھ خشک سٹے۔ دس نہ ذرا میں لوکاں کو اس خواب دی تعبیر لے کے جاواں، میں جواب لے کے جاواں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، جڑے تیری قابلیت نو نہیں جان دے ہو سکتا ہے دی وجہ تو جان لین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام نو انہیں خواب دی تعبیر پوچھی تے یوسف علیہ السلام نے خواب دی تعبیر دسنا شروع کر دیتی، لیکن فرق ویکھو کنا ہے۔ عام بندہ خواب سندا ہے، جو دے تعبیر نکل دیئے صرف وہ تعبیر دس دیندا ہے، پر یوسف علیہ السلام انسان دے ہمدرد کنے نے نال خواب دی تعبیر دس دیتی ہے۔ اس خواب دے اندر کچھ مصیبتاں دی پشین گوئی ہو رہی ہے، تعبیر دس دیاں نال ہی انہاں مصیبتاں تو بچن دا طریقہ بھی دس دیتا ہے۔ صرف خواب دی تعبیر نہیں دسی، بلکہ اس تعبیر دے وچوں کچھ مصائب اور مشکلات نظر آ رہی ہیں، ان مشکلات تو بچن دا حل بھی دس دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کی کہندے نے یوسف علیہ السلام؟ قال تزرعون 7 سنین، قال تزرعون 7 سنین دأبا فما
حسدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ کی کہی دینے یوسف علیہ السلام اوے میں خواب دی تعبیر پوچھن والیا قال تزرعون 7 سنین 7 سال تسی کھیتی باڑی کرو گے۔ کی کرو گے؟ 7 سال مسلسل 7 سنین دعبا مسلسل 7 سال تسی کھیتی باڑی کرو گے۔ فما حسدتم فذروا فی سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ تے جو تسی کھیتی باڑی کرو گے، جو تسی کٹو گے، انہوں دے سٹیاں وچوں نہ کڈیا جے، سٹیاں وچ محفوظ رہن دیا جے، بس اونا کو کڈیا جے جنی کو توانو کھان دی ضرورت پیش آوے۔ ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ اللہ اکبر۔ ثم یأتی من بعد ذالک 7 شداد، پھر اس تو بعد 7 سال بڑے سخت آؤں گے، یعنی قید سالی دا زمانہ آئے گا۔ یأکلن ما قدمتم، جو تساں پیچھے چھڑیا ہوئے گا نا، وہ جیڑا میں تو انہوں آکھیا کہ سٹیاں جو کڈیا جے نا، جو تساں وہ چھڑیا ہوئے گا او پھر تسی سارے دا سارا کھا جاؤ گے۔ الا قلیلا مما تحسنون، لیکن او دے وچوں تھوڑا ہی ہوئے گا جیڑا تو آڑے کول بچے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کی فرمان دینے ثم یأتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس فیہ یعصرون۔ پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ جدو بارشاں بڑیاں ہون گیاں، انیاں بارشاں ہون گیاں کہ تسی پھلاں دا رس نچوڑ کے پیو گے۔ تعبیر سمجھ آ گئی نا؟ پہلے 7 سال ہون گے جدو تسی کاشتکاری کرو گے، تے جو کٹو گے انہاں نو سٹیاں جو کڈیا جے نا، انہاں کو کڈیا جے جنہ کو تسی کھانا ہے، باقی سٹیاں چ رہن دیا جے، پیکنگ نہ کھولیا جے۔ پھر سخت سال یعنی قید سالی دا زمانہ آئے گا، او جو تساں چھڑیا ہوئے گا او تسی اودو کھایا جے، ہاں تھوڑا جا تسی او محفوظ کر لیا جے۔ اللہ اکبر۔ پھر تو آڑے تے ایک سال آئے گا کہ بارشاں ہون گیاں اور تسی پھلاں دا رس نچوڑو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام دے کولو اس ساکی نے خواب سنے آئے، تعبیر سنیے، واپس اپنے اللہ اکبر بادشاہ دے دربار دے اندر آیا ہے تے بادشاہ نو خواب دی تعبیر دسیے۔ بادشاہ نے سوچیا اے جس بندے نے خواب دی تعبیر دسیے اے ایویں کیویں بندہ نہیں ہے، ضرور صاحب صلاحیت ہے، ضرور عقل والا کوئی بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے کی کہیدا ہے بادشاہ؟ قال الملک ائتونی بہی فلما جاءہ الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کہتا ہے قال الملک ائتونی بہی،
اوے اساکیا جہدے کولو خواب پوچھ کے آیا ہے نا، اس بندے نو بھاویں جیلوں کڈ کے لیاونا پیندا ہے، اس بندے نو میرے کول لیا، میں انہوں ملنا چاہنا، میں انہوں ویکھنا چاہنا۔ ایڈا صلاحیت نال بھرپور بندہ، ایڈا ذہین بندہ، ایڈا اہل عقل بندہ، ایڈا دانش و بینش والا انسان جیل دے اندر کیوں رہے؟ پاویں جیل دیاں سلاخاں توڑ کے لے آنا پوے، ایسا کیا انہوں میرے کول تے لیا، میں انہوں ویکھنا چاہنا، ملنا چاہنا، او دے نال گفتگو کرنا چاہنا، اور او دے نال گلاں باتاں کر کے جے او واقعی متاثر کن انسان ہے تو میں انہوں کوئی مرتبہ دینا چاہنا۔ وہ ایڈا علم والا بندہ تے جیل وچ، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام انہوں اس قیدی نو جیل والے نو میرے کول لیا۔ فلما جاءہ الرسول، جدو ایلچی، جدو بادشاہ دا پیغام لے کے واپس یوسف علیہ السلام کو جیل دے اندر گیا ہے، یوسف علیہ السلام کی کہندے نے ارجع الی ربک، جا اپنے بادشاہ کو واپس ٹر جا، میں اجے باہر نہیں آنا۔ آکھو سبحان اللہ۔ جیل تو باہر آن دا بلاوا آ رہا ہے، وہ بھی بادشاہ دا آ رہا ہے، تے پیغمبر کہندا ہے میں تے نہیں آنا۔ سانو کوئی عام بندہ کہے نا جیلوں بھئی بس تیری چھٹی ہو گئی ہے، اسی تے خوب، بلکہ ہائے ہائے مینو اس مقام تے یاد آئے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماندے نے واہ یوسف تیرا حوصلہ ہے، تینوں جیل تو نکلن دا رہائی دا پیغام آیا ہے، اوہی بادشاہ والوں آیا ہے، تے تو آکھیا میں کوئی نہیں آنا۔ تیری جگہ تے جے میں محمد ہندا، اور نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ، ایتھو اے مطلب نہ لیا جے کہ نعوذ باللہ کو میرے نبی بزدل سن، استغفر اللہ، نا اے میرے پیغمبر دی عاجزی ہے، انکساری ہے، کسر نفسی ہے۔ جے یوسف دی تھاں میں ہوندا تے چھال مار کے باہر آ جاندا۔ اللہ اکبر، واہ یوسف تیرا حوصلہ ہے، اللہ تیرے تے اپنیاں بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ کی فرماندے نے ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ جے میں جیلوں باہر آنا ہے تو ایک شرط تے آنا ہے، ایک شرط تے آواں گا، او کی اے بادشاہ نو کہو اونا عورتاں نو بلائے جنہاں نے مینوں ویکھ کے ہاتھ کٹ لے سن، اونا نو پوچھے تہاڈا معاملہ کی سی، جے اونا عورتاں دا ذہن اجے او ہوئیے پھر جو باہر آ کے دوبارہ جیلے آنا ہے تے میں جیلے ہی چنگا ہوں، پھر جو دوبارہ جیلے ہی آنا ہے جے اونا دا ذہن اجے اس طرح دا ہی ہے عورتاں دا، تے پھر جو دوبارہ اتھے ہی آنا تے میں اتھے ہی ٹھیک ہاں۔ اللہ اکبر، ان ربی بکیدہن علیم، اونج اونا عورتاں دیاں چالاں تو مکاریاں تو میرا رب بڑا ڈاڈا واقف ہے۔ اللہ اکبر، ہن بادشاہ نے عورتاں نو طلب کر لیا ہے، او زلیخا دا خامد ہن شاہ مصر بنیا ہویا ہے، پہلے او وزیر اعظم سی ہن او شاہ مصر بنیا ہویا ہے، عورتاں نو بلا لیا ہے، انکوائری شروع کر دیتی ہے، تے کی کہندا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اللہ اکبر،
ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انکوائری شروع ہو گئی۔ بادشاہ کہندہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، نیو تہاڈا کی معاملہ سی جدو تساں یوسف نو او دے نفس تو ورگلانا چاہیا، او دے نفس تو پھسلانا چاہیا۔ ساریاں دیاں ساریاں عورتاں بولیاں کہندیاں نے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ وے بادشاہ وے اللہ بڑا پاکے، اساں تے اس سونے یوسف وچ کوئی برائی ویکھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا یوسف با عزت بری ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اساں تے او دے وچ کوئی برائی ویکھی نہیں۔ ہون جدو ویکھیا نا عزیز مصر دی بیوی نے، زلیخا نے، کہ سارا کچھ کھول کے سامنے آ رہا ہے، انہاں نے کہہ دیتا ہے اساں او دے کوئی برائی ویکھی نہیں، ہو سکتا ہے ہونے میرے خلاف ہو جان۔ موقع تو فائدہ اٹھاندی ہوئی آپ بولی تے کی کہندی ہے؟ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر دی بیوی کہن لگی الآن حصحص الحق، ہون حق واضح ہو گیا ہے، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ بے بادشاہ اے دے وچ تے عیب کوئی نہیں، میں اینو ورگلان دی کوشش کر دی رہی ہاں، اے تے سچائی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہون یوسف علیہ السلام دی اے گواہی مل گئی، عزیز مصر دی بیوی خود کہندی ہے میں گناہگار ساں، اے سچا، انہُ لمن الصادقین۔ او دو فیصلہ کرن والے نے کیا سی نا کہ قمیض ویکھو جے تے پھٹیے اگوں تے زلیخا سچی تے یوسف جھوٹا، نعوذ باللہ، جے پھٹیے پچھوں تے زلیخا جھوٹی تے یوسف۔ انہو انکان، اللہ اکبر، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ دے لفظوں نے بولے سن او فیصلہ کرن والے نے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ جب پچھوں پھٹیے تے زلیخا جھوٹی تے وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچا۔ تھوڑی انجیاں ایتاں چھڑ کے زلیخا آپ ہی پہ آندی ہے انہو لمن الصادقین۔ اے یوسف سچا ہے، غلطی میری ہے۔ اللہ اکبر۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام کہندے نے میں سارا کچھ اس واسطے کیتا ہے، یہ ساریاں گواہیاں میں تاں دوائیاں نے تاکہ عزیز مصر نو پتہ لگ جائے میں تیری غیر موجودگی دے اندر تیرے گھر وچ خیانت نہیں کیتی، تے خیانت کرن والیاں نو اللہ سیدھے راہ دی ہدایت دیندا ہی نہیں۔ 12واں پارہ مک گیا۔ اللہ اکبر۔ اگے یوسف علیہ السلام کی کہندے نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں اس واسطے سارا کچھ کیتا ہے تاکہ عزیز مصر نو پتہ لگ جائے میں غیب دے اندر او دی غیر موجودگی دے
دے اندر او دی خیانت تے نہیں کیتی. اللہ خیانت کرن والیاں نو پسند نہیں کردا, سدھے راہ دی ہدایت نہیں دیندا. تے اگے یوسف علیہ السلام کی کہندے نے وما ابرئ نفسی, اونج ہے تے میں انسان ہاں, میں اپنے آپ نو برائی تو بری و ذمہ نہیں سمجھدا. اپنے نفس نو میں برائی تو بری نہیں سمجھدا. جے میں قائل ہو جاندا انہاں وال مائل ہو جاندا تے میرے کولوں بھی برائی ہو سکتی سی. میں اپنے نفس نو بری نہیں سمجھدا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ, جیڑا نفس ہے وہ تے ہر ویلے بندے نو برائی وال آمادہ کردا ہی رہندا ہے. ان النفس لامارہ, نفس دیاں بھی 3 قسماں یاد رکھو گے. پہلے پچھلے جمعے سن محبت دیاں 3 قسماں, آج آ گئیاں نے پہلے خواب دیاں 3 قسماں, ہن نفس دیاں 3 قسماں. نمبر 1 نفس امارہ, نمبر 2 نفس لوامہ, نمبر 3 نفس مطمئنہ. نفس امارہ ابھارنے والا نفس. امار دا معنی ہوتا ہے حکم دینے والا, حمزہ نال الف نال عین نال نہیں. امار حکم دینے والا, یعنی نیکی تے برائی وال ابھارن والا نفس جیڑا ہوتا ہے نا, وہ ہے نفس امارہ. دوسرا نفس نفس لوامہ, وہ ہے کہ جیڑا بندے نو ملامت کرے. بندہ جدو برائی کر گزرے تے او نفس اس نو ملامت کرے. لوامہ ملامت کرن والا نفس, یار اے تو چنگا نہیں کرتا. اور نمبر 3 نفس مطمئنہ, اللہ سانو ساریاں نو نصیب فرمائے. اللہ دی رضا تے اللہ دے فیصلے تے مطمئن رہن والا نفس. اللہ اکبر. تو یوسف علیہ السلام کی کہندے نے ان النفس لامارۃ بالسوء, نفس تے ہر ویلے برائی تے آمادہ کردا ہی رہندا ہے, ابھاردا ہی رہندا ہے. بچدا کون ہے؟ الا ما رحم ربی, بچدا تے او ہوئیے جنوں رب سونا بچائے. ان ربی غفور الرحیم, وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسه فلما, اللہ اکبر کبیرہ. ہن پھر بادشاہ کہندا قال الملك ائتوني به, او ایسا کیا جا اس یوسف نو میرے کول تے لے کے آ. بڑے ہی بےتاب ہو گیا یوسف دیاں صلاحیتاں, اس خواب دی تعبیر سن کے یوسف نو ملن دا بڑا ہی بےتاب ہو گیا. بار بار کہندا ائتونی بہی, ائتونی بہی, اونوں میرے کول تے لے کے آؤ. استخلصہ لنفسی, اللہ اکبر کبیرہ. میں یوسف نو اپنی ذات واسطے خاص کرنا چاہنا وا, میں انہوں اپنا وزیر بنانا چاہنا وا. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. یوسف علیہ السلام جیلوں آ گئے. آکھو سبحان اللہ, نال آکھو الحمدللہ, تے نال آمین بھی آکھیا جے. یا اللہ جننے بے گناہ اج بھی قیدی نے, اللہ ساریاں نو رہا کر دے. اللہ ساریاں واسطے رہائی دے اسباب پیدا فرما. سونے یوسف نو رہا کرن والیا, یوسف دا بھی رب تو ہی ہے تے اج ساڈا بھی رب تو ہی ہے. اللہ ہر جھوٹے کیس وچ پھسے بندے نو رہائی نصیب فرما. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام جیلوں آ گئے. ہن بادشاہ نال جدوں گلاں باتاں کیتیاں تے بڑیاں سیاںیاں گلاں. یوسف اللہ دا پیغمبر ہوئے تے گل سیانی نہ کرے. بادشاہ نال گلاں ایسیاں کیتیاں. فلما کلمہ, جدوں بادشاہ نال گلاں کیتیاں تے بادشاہ بول اٹھیا.
قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ اے یوسف سن لے اج دے دن تو ساڈے واسطے بے مرتبے والا بھی ہے تے ساڈے واسطے امانت دار بھی ہے۔ آج تو بعد تو ساڈے والوں بڑے مرتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ مکین دا مطلب ہوندا ہے مقام والا، عظمت والا، تو بڑے منصب والا ہے ساڈے نزدیک آج دے دن تو۔ اور امین اسی تینوں امانت دار بھی سمجھنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے یوسف سونیا میں تینوں ایک مرتبہ دینا چاہنا، رتبہ دینا چاہنا۔ تے یوسف علیہ السلام بول اٹھے، کہندے نے قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اے بادشاہ اجعلنی علی خزائن الارض، جے مینوں بنانا چاہنا ہے تے وزیر خزانہ بنا دے۔ ایتھے گل سن لو، اسلام دے اندر جیڑا بندہ عہدہ منگدا ہے سونے پیغمبر نے فرمایا انہوں عہدہ نہ دیو۔ جیڑا عہدہ منگے انہوں عہدہ نہ دیو، لیکن جیڑا بندہ سمجھدا ہے کہ میرے وچ اللہ والوں ایسیاں خوبیاں نے کہ جنہ خوبیاں نال انسانیت نو فائدہ ہو سکتا ہے اور فلاں عہدے دی میرے وچ اہلیت ہے اور میرے تو بغیر او ضرورت حل نہیں ہو سکتی، او بندہ اپنی اہلیت نو ظاہر کرن واسطے اگر عہدے دا مطالبہ کردا ہے تو گناہ کوئی نہیں، انسانیت دے فائدے واسطے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی آکھیا سی نا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہی دے میرے تو بعد کسے نو ایسی بادشاہی لبے نا۔ اتھے یوسف علیہ السلام بھی عہدہ مانگ رہے ہیں، کیوں کہ میرے وچ اے اہلیت اللہ نے رکھی ہے اور میرے ذریعے انسانیت نو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور میری اس وقت ضرورت ہے، اس واسطے فرماندے نے اے بادشاہ جڑے خزانے نے نا خزانے میں نو خزانچی بنا دے، وزیر خزانہ بنا دے، سٹور کیپر بنا دے، جو مرضی لفظ بول لو، اللہ اکبر۔ جیڑی خزانیاں نو محفوظ کرن والی جگہ ہے نا اوتھے میری ڈیوٹی لا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ بنا دیتا ہے اور کی کہی دینے انی حفیظ علیم، میں اس واسطے وزیر خزانہ بنن دی خواہش کیتی ہے، میں خزانے دی حفاظت بھی خوب کرانگا تے خزانے نو محفوظ کرن دا علم بھی میں رکھنا ہوں، میں حفیظ بھی ہاں حفاظت کرن والا، علیم علم رکھن والا بھی ہاں، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے۔ ہن اس دوران جدو خزانے تے یوسف علیہ السلام دی وزارت آ گئی تے سمجھو سارا مصر یوسف دے زیر نگین ہو گیا۔ جدو خزانہ یوسف کو آ گیا ہے تے بادشاہ کو کی ہے چھنکنا، اور کیڑی شے ہوندی ہے خزانے تو علاوہ، اللہ اکبر۔ ہن ایتھے دو تین آراء نے، ایک تے رائے اے وے کہ بادشاہ نے آپ ہی آکھیا یوسف جدو خزانہ ہی تیرے کولے تے لوگ میرے نالوں بہتے تیرے تے مطمئن نے تے میں ایتھے کی کر رہا، آ جا پھر میری کرسی آج تو بعد تیری۔ دوسری رائے اے وے کہ لوگاں دے اندر بد امنی پھیلنا شروع ہو گئی اور آپس دے اندر لوگ اس بارے بحث و مباحثہ کرن لگ پے کہ بادشاہ دا کی توکے، جدو ہے سارا کوئی یوسف دے کولے، بادشاہ کلا کرسی دے بہ کے کی کرن دیا ہے۔ لوکاں نے اس بادشاہ نو لایا بہرحال، اور ایک رائے اے وے کہ بادشاہ مر گیا تے یوسف علیہ السلام بادشاہ دی کرسی تے آ گئے۔
بہرحال ہویا اے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کھوہ وچ ڈگے، اللہ اکبر، اس کھوہ وچ ڈگے یوسف نو، پھر اس پراواں دے ہتھوں وکے یوسف نو، پھر اونا قافلے والیاں دے ہتھوں وکے یوسف نو، پھر زلیخا دے دامے فریب دے اندر آن والے معصوم یوسف نو جیل دیاں قیداں 21-22 سال تک کٹن والے یوسف نو اللہ نے تخت مصر دا وارث بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی طرح ہی اساں یوسف نو زمین دی بادشاہی عطا کر دیتی۔ بولو اسحاق کوٹ والو حکومتاں دین والا کون ہے؟ بادشاہ بنان والا کون ہے؟ تخت عطا کرن والا کون ہے؟ اوے تخت تو تختے تے بٹھان والا کون ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ او ہے او اپنی مرضی والا، ہے او اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کردہ، ایک اکلا باج شریکو ہے سلطان امردہ۔ او بادشاہانوں تختوں سٹے، بادشاہانوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانہ، عاجزاں تے مسکیناں تائیں او دے دے وے تخت شاہانہ۔ اللہ اکبر۔ اے ساریاں قدرتاں کدیاں نے؟ اللہ اکبر۔ اور کی فرمایا؟ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح اساں یوسف نو زمین تمکن عطا فرمایا، اقتدار عطا فرمایا، یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُ، اللہ جنوں چاہندا ہے جتھے چاہندا ہے ٹکانا عطا فرما دیندا ہے۔ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ، اللہ کہندا ہے اسی اپنی رحمت پہنچانے ہاں جدے وال ساڈا دل کرے، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے جڑے نیک لوگ ہوندے نے اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کردے، والا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کہندا اے تے دنیا دا اجر ہے نا، اے دنیا دا اجر ہے، آخرت دے اندر اللہ فرماندا ہے میں اجر تیار کیتا ہے ایمان والیاں واسطے تے متقین لوکاں واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو اجر دیتا ہے نا بادشاہی، فرمایا اس تو زیادہ اجر اساں اگے تیار کیتا ہوا ہے،
اللہ اکبر کبیرہ مصر دے تخت تے یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے تے قرآن کہندا وجاء اخوات یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ ہنو قید سالی دا زمانہ شروع ہو گیا ہے جدی یوسف علیہ السلام نے پیشین گوئی کیتی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن لوگ یوسف علیہ السلام کو غلہ لین واسطے آ رہے نے، انہاں غلہ لین والیاں دے اندر وجاء اخوات یوسف، یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَعَرَفَهُمْ تے یوسف نے انہاں ساریاں نو ہی پہچان لیا۔ فَعَرَفَهُمْ انہاں ساریاں نو ہی پہچان لیا۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ انہاں کسے بھی یوسف نو پہچانے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جنوں اسی گلوں لا کے آئے ساں، جنوں اسی کھوہ وچ سٹ کے آئے ساں اور جدے تو اسی جان چھڑانا چاہندے ساں، اسی تے کھوہ وچوں او دا نکلنا ہی ممکن نہیں سمجھ دے چے جائے کہ او وزیر اعظم بادشاہ بن کے تخت مصر تے بیٹھا ہوئے، پر اینا کمڑیاں نو پتہ نہیں تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے چاوے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے۔ تختاں تے بہ کے جڑے موج لٹ دے چاوے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے۔ قیدی بنے اج جڑے کل دے وزیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا کر کے غلام پھر ویچ سٹیا۔ یوسف نو پائیاں پہلے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں، اے ویلے دی نماز اے شیر ہون جڑے پڑھ رہے ہیں کیوں ویلے دے نے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اور یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا کر کے غلام پھر ویچ سٹیا۔ آئے دانے لین او بن کے فقیر، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل، سارے بولو اللہ علی کل شیء قدیر۔ کون علی کل شیء قدیر ہے؟ او چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا، رب سچا آکھے تیرے گھر پالنا۔ چاہے فرعون موسیٰ تائیں مارنا، رب سچا آکھے تیرے گھر پالنا۔ اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ او کون علی کل شیء قدیر ہے؟ اور نبی میرا نبیاں دا سردار آئی کو پت ہے سیو وی رب ماریا۔ رو رو پجی داڑی اکھو سکدا نہیں نیر، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رب دیاں قدرتاں نے۔ تو آج یوسف علیہ السلام نو کھوے سٹن والے اوہ یوسف علیہ السلام کو غلہ لین واسطے آ رہے ہیں۔ اے مہربانیاں کدیاں نے؟ صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں نے۔ تو آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر یعنی 12واں پارہ جو ختم ہو چکے ہیں الحمدللہ، 13ویں پارے دی ابتدا ہو چکی ہے، اور آج دے خطبے دے اندر حضرت سورہ یوسف دیاں آیات 43 تو لے کے 58 تک تلاوت ہوئی ہیں الحمدللہ۔
کام رڑ پیا ہے جی اللہ کیتا تے الحمدللہ کام رڑ پیا ہے اللہ اینو انجی سلامت رکھے اور انشاءاللہ 2 یا 3 جمعے مزید اس واقعہ دے جو واقعہ دی صورتحال ہے وہ سوچ کے تے انج لگتا ہے کہ جی میں 2 جمعہ تو بعد کام ختم ہو جائے گا لیکن آیات اجے کافی نے اس واسطے امید ہے کہ 3 تو زیادہ جمعے مزید انشاءاللہ نہیں لگن گے 2 یا 3 جمعے اگلے جمعے یا بھی ختم ہو جائے گا فائنل پتہ چل جائے گا 2 نے کہ 3 نے اللہ ذوالجلال والاکرام سن کے سنا کے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین